جب ہم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار نہیں ہیں، جب ہم آج اپنے ماں باپ کو کانسٹینٹلی ہرٹ کر رہے ہیں، یہ کارما کہاں جائے گا؟ ول اٹ کم بیک؟ یہ واپس آئے گا، اور یہ واپس مختلف شکلوں میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے برا کرے، اللہ نہ کرے، بٹ دیٹس دا فلاسفی آف لائف. ہو سکتا ہے کل آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں جو آپ اچیو کرنا چاہیں وہ اچیو نہ کر سکیں. ہوتا کیا ہے، انسان نے آج ماں باپ سے بدتمیزی کی، ان کو ہرٹ کیا، ان کو ڈی گریڈ کیا. کیا ہم ماں باپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ آنٹی کیسی باتیں کر رہی. کیا ہم ماں باپ کو ڈی گریڈ، یہ جو ہم آنکھیں رول کرتے ہیں نہیں یہ کون سی پرانے زمانے کی آنٹی، ہم تھوڑی آنکھیں رول کرتے ہیں. یہ جو ہم آنکھیں رول کرتے ہیں، یہ آنکھیں رول کرنا تو مجھے اب بہت بنائن لگتا ہے. جس طرح سے ماں باپ کو بیک آنسر کیا جاتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں امی کو، امی واٹ از دس اسٹوپڈیٹی؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں امی کو؟ کیا ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم آج یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم وہ ساری کیز اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے کریکٹر کو ایک بہتر انسان میں کنورٹ کر سکیں. آج آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، دس ول کم بیک ٹو یو. سب نے سارے فزکس کے رولز پڑھے ہیں. نیوٹنز رول، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. دس از دا کارما. یہ صرف فزکس میں تھوڑی اپلائی کرتا ہے، یہ اسپرچل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے، یہ فزیکل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے. آپ آج جو کریں گے دس ول ہٹ یو بیک اگین. اور جب یہ آپ کو واپس ہٹ کرے گا، آپ کہتی ہیں آپ نے آج امی سے بدتمیزی کی، 6 مہینے کے بعد آپ کی فرینڈ نے آپ کو بہت برا بٹرے کیا. آپ کہتی ہیں یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی. آپ اس کے ساتھ تو اچھی تھیں، بٹ جو آپ نے 6 مہینے پہلے اماں کے ساتھ کیا تھا، اب اس نے آپ کو واپس ہٹ کیا. ڈونٹ ڈو دس. دیر از کارما ان ایوری تھنگ. اور مائیں بھی اس چیز کو سوچیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب تک چلیں، آج ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 2 جنوری ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو خیال آ رہا ہو کہ پچھلے مہینے میں نے اماں سے شاید 32 دفعہ بدتمیزی کی تھی، یا ابا سے بھی. زیادہ تر امائیں بیچاری ہٹ لسٹ پر ہوتی ہیں اولادوں کے. ابا کا تو خوف ہی اتنا ہوتا ہے، اور اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر ابا کا بھی نہیں ہے دین کاؤنٹ ہم ان آلسو. اگر آپ نے 32 ٹائمز پچھلے مہینے میں یا پچھلے سال میں اماں کے ساتھ روڈلی بات کی تھی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ 32 ٹائمز کا کارما 32 ٹائمز آپ کو زندگی میں آگے 2019 میں ہٹ نہ کرے، تو بیٹھ جائیں جائے نماز پر اور معافی مانگے اللہ سے، اور پھر معافی مانگے اماں سے. اماں سے کتنی مرتبہ معافی مانگنا کافی ہوگا؟ 32 ٹائمز؟ 1 ٹائم. 1 ٹائم. تو جب اماں سے 1 ٹائم معافی مانگنا کافی ہوگا تو اللہ تو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. بیٹھے تو اس کے سامنے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ، اٹس دا میٹر آف ریئلائزیشن. اللہ سے معافی مانگے اور ماں باپ کو سوری بولیں. بڑے ہم نیو ایئر ریزولوشنز بنا رہے ہیں نا، بڑے سب کو فائر ورکس دیکھنے کا شوق ہے، بڑا شوق ہے سب کو ویڈیوز یہاں سے وہاں فارورڈ کرنے کا، لمبے لمبے میسیجز. میرے جیسے بندے کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے، نہ پڑھنے کا نہ دیکھنے کا. سب نیو ایئر ہیپینس چل رہی ہے. کتنی دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے پچھلے سال میں جتنی بدتمیزیاں کی تھیں اور جتنے بھی میں نے غلط کام کیے تھے ان پر میں نے سوری بولنا ہے. کتنے لوگوں کو سوری بولا. اور ہم سب سوچیں، ایک نیا پیج ٹرن کر دیا، ایک زندگی کا سال کم ہو گیا، ایک چیپٹر بند. تو نئے چیپٹر کے لیے کیا ہم نے جو ہے وہ ریزولوشن بنائے کہ لوگوں سے معافی بھی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ایک نئی بگننگ، ایک نیو بگننگ جو ہے، ایک نیو موومنٹ جو ہے وہ شروع کریں. تو اگر آپ نے اب تک کوئی ایسی غلطی کی ہے، اگر آپ نے لیٹ سے آپ کو یاد نہیں آ رہی، آپ کی عمر ہے 20 سال، آپ کہہ رہی ہیں یہ آنٹی بولے تو اتنا جا رہی ہیں، سوچتی ہوں میں نے اپنے امی ابا کے ساتھ کیا غلطی کی ہے، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آتا. میں پھر بھی آپ سے کہوں گی
جا کر اپنے امی ابا سے لپٹ جائیے گا. آخری دفعہ اماں کو اور ابا کو کب حق کیا تھا؟ ہم کہتے لوگ فرینڈس کو بھی حق نہیں کرتے, اب امی ابا کو کیا حق کریں. اٹس ٹائم ٹو ریوائو یور ویلیوز. اماں کو جا کر سوری بولیں اور ساتھ ساتھ آئی لو یو بھی بولنا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آگے کبھی کسی اس غلط بات کا کارنامہ نہ آئے جو ہم نے پچھلی زندگی میں کیا تھا, اٹ ول کم بیک. اور بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ پیلسٹائن کے مسلمان یا کشمیر کے مسلمان یا برما کے مسلمان, ان پر اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں, اس میں جب ہم سوچیں تو اپنے آپ کو پکچر میں سے آؤٹ نہ کریں, اس لیے کہ ہماری یہاں کی غلطی اس کا امپیکٹ وہاں جا سکتا ہے. اٹس اے کمپلیٹ ٹاپک جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. مسلمان ایک امت کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان ایک باڈی کی طرح ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ پین فیل ہوتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, جب 18 سال کا ایک پیلسٹینین بچہ صبح میں اٹھتا ہے, اس کے کیا کنسرن ہوتے ہیں اور ہمارے کیا کنسرن ہوتے ہیں, کبھی کمپیئر کیا؟ ایک کشمیر کی بیٹی 18 سال کی جو اٹھتی ہے صبح میں, اور ایک آپ جو اپنے بستر سے نکلتی نہیں ہے 12 بجے تک بیکاز چھٹیاں ہیں. کنسرن دیکھ لیں, اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کو. اس کو فکر ہوتی ہے اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی عزت کو بچانے کی, اپنے گھر کو بلڈوز ہونے سے بچانے کی. وہ پیلسٹینین 18 سال کا لڑکا بلڈوزرز کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے گھر کو ڈیمولش نہیں ہونے دینا. اور ہمارے بیٹے 18 سال کے جیل لگا کر, اسپائکس بنا کر, یونیورسٹی اسکول میں جا کر لڑکیوں کو امپریس کرتے پھرتے ہیں. پھر بھی ان پر مشکل آ رہی ہے تو ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ بہت خوش ہے. وہ جن پر مشکل آ رہی ہے ان کے تو اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر دیے. شہید کے لیے کیا سنا آپ نے؟ سنا ہی ہے نا, شہید سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. شہید کو پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی شکل دے کر حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں چھوڑ دیتا ہے. وہ اڑتے پھرتے ہیں یہاں سے وہاں, اپنا رزق کھاتے رہتے ہیں. ان پر جو دنیا کی مشکل آئی اس کے بدلے میں جو ان کو ریوارڈ ملتا ہے دیٹ از اینڈ لیس. آپ کا اور میرا سخت امتحان ہے. ایک مسلم پرزنر نے ایک مرتبہ جو کہ کفار کی پرزن میں تھا, اس نے یہ دعا کی تھی اور وہ کہتا تھا کہ ہر وہ مسلمان یہ دعا کرتا ہے جو مسلمان ملکوں میں ہیں اور جو اپریشن کا شکار ہیں, اللہ ان تمام مسلمانوں کو بھول جائے جو ہمیں بھولے بیٹھے ہیں. اٹس اے ویری سیویئر بد دعا. اللہ ان تمام مسلمانوں کو بھول جائے جو مسلمان ہمیں بھولے بیٹھے ہیں. اور جن کو اللہ بھول جاتا ہے پھر ان کو کون سنبھالنے والا ہوتا ہے؟ تو اسی لیے انسانیت بھٹک رہی ہے. اگر مسلمان بھٹک رہے ہیں, اگر مسلمانوں میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, ہم جیسے مسلمان جن کو خوب موقع ملا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کیجئے, ادروائز اپنے اعمال کا کارما بھی آئے گا اور اپنی نیگلیجنس کا کارما بھی آئے گا. اپنی ذمہ داری اگر ہم نے ادا نہ کی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے میرا کمپوننٹ نمبر 4 آج کی ٹاک کا یہ ہے that we need to define the purpose of our life. ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ میری دنیا کا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ I will just end up with one thing. It's a one philosophy, the very simple philosophy. اور مجھے لگتا ہے بچوں کو بتانے کے لیے اس سے سمپل فلسفی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. It's a philosophy of melting. آئس کریم کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھاتے ہیں؟ اب تو بڑی ویرائٹی آئس کریم کی. ہمارے زمانے میں تو سمپل سی آئس کریم ہوتی تھی, ایک کپ میں ملتی تھی, ایک 1 لیٹر کی ہوتی تھی, اور کون آئس کریم ہوتی تھی, بہت گنی چنی سی ہوتی تھی. اب تو بہت ویرائٹی ہے. آئس کریم فلسفی کیا ہے؟ آئس کریم کہتی ہے انجوائے دس آئس کریم بفور اٹ میلٹس. آئس کریم کو کھا لیں اس سے پہلے کہ یہ میلٹ ہو جائے. دس از دا فلسفی جس پر میجورٹی آج کی یوتھ زندگی گزار رہی ہے. یو اونلی لیو ونس, انجوائے یور لائف. یو اونلی ینگ ونس, انجوائے یور لائف. جیسے چاہو جیو.
اماں منع کرتی ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگاتی ہیں؟ آپ انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ جیسے چاہو جیو، آپ فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتی؟ اماں گھسیٹ گھسیٹ کے گھر بٹھاتی ہیں. ابھی کوک فیسٹ ختم نہیں ہوا تو اب کراچی ایٹ شروع ہونے والا ہے. اماں کہتی بیٹا ایک ساتھ چلیں گے. نہیں، آپ کے ساتھ تھوڑی جانا ہے. کس کے ساتھ جانا ہے؟ جیسے چاہو جیو. دس از دا آئس کریم مینٹیلٹی. دس از دا آئس کریم فلاسفی. آئس کریم کہتی ہے انجوائے اٹ بفور اٹ میلٹس. اسی میلٹنگ فلاسفی میں ایک دوسری چیز بھی ہے جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ول انکریج یو آل ٹو بی آن دیٹ فلاسفی. کینڈل. کینڈل کہتی ہے give light to others before it melts. ایسے لوگ بہت کم ہیں. ہم سب I, me and myself پر زندگیاں گزار رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی صحیح پرپس پر رکھیں اور اوروں کو بھی صحیح پرپس دکھانے والے بن جائیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے. آپ کو زندگی میں آئس کریم بننا ہے یا کینڈل بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ بننا ہے؟ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، مجھے بہت ساری کینڈلز چاہیے. صحیح ہے. اگر آپ کو آئس کریم مینٹیلٹی سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں، اللہ نے آپ کو اور مجھے جو ریلیجن دیا ہے وہ ریلیجن بہت بیلنسڈ ہے. وہ ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے، یا اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے تو بس اب آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں گے، آپ دنیا کی تعلیم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے بیلنسڈ ریلیجن دیا ہے. اس بیلنسڈ ریلیجن میں اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. رزق in simple form you can say wealth. Wealth is not only money. Money is part of wealth. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو رزق حلال دے، اور ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولادوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا نہیں جا رہا، اس لیے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہیں. میجورٹی مسئلے ہیں یہ. تو اب جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال دے، دس از پارٹ آف منی. لیکن صرف یہ ویلتھ نہیں ہے. ویلتھ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں، آپ کہتی ہیں نا دیٹ پرسن از رچ. اس انسان کو ہم رچ کہتے ہیں اس کے اماؤنٹ آف منی کے حساب سے. کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا ریئل اسٹیٹ ہے، کتنا اسٹاک ہے اس کا. حالانکہ امیر وہ شخص نہیں ہوتا جس کا فائنینشیل ریکارڈ بہت ہائی رائز جا رہا ہوتا ہے. جو کتابوں میں لکھنے والے لوگ ہیں بڑی گہری باتیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رچ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیزیں ابنڈنس میں ہوں جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے. اٹس ریسپیکٹ، اٹس لو، اٹس جینوئن لو، اٹس انٹیگریٹی، اٹس کریکٹر، اٹس ایمپتھی، اٹس سمپتھی. اگر ہم چیزوں سے خوشیاں خرید سکتے اور چیزوں سے محبت خرید سکتے تو آج ڈائیورس ریٹ اور سیپریشن ریٹ اس سٹیج پر نہیں آتا جہاں آج آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ویلتھ کی ڈیفینیشن کو سمجھا نہیں ہے. اپنے آپ اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئے کہ ویلتھ کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے منی کے ساتھ ساتھ فائنڈنگ دا پرپز آف یور لائف. اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نظر نہیں آئے گا اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنا اسپرچل کنیکشن مینٹین نہیں کر لیں گے. آپ کو مسلمان عورت ہوتے ہوئے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے، کہاں کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، کیسے آپ کو کن فیلڈز میں کن پروفیشنز میں آگے بڑھنا ہے، کیسے انٹریکشن کرنا ہے اپوزٹ جینڈر سے، کیسے ماں باپ کا اور اپنے خاندان کا اور اپنے دین کا نام روشن کرنا ہے. اسلام آپ کو سبجوگیٹ نہیں کرتا، اسلام آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے شریعت پرزن کی طرح ہے. اٹس ناٹ لائک دس. شریعت پرزن نہیں ہے، جیل نہیں ہے. شریعت تو آپ کو راستہ دکھائے گی اور پرپز آف لائف دکھائے گی. آپ کا پرپز آف لائف صرف اور صرف ڈگری لینا نہیں ہونا چاہیے.
کسی ایک مقام پر دنیا کے اسٹیٹس پر پہنچ جانا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی اصل ڈائریکشن ملے گی جب آپ کا قرآن سے اسپرچل کنیکشن ہوگا. جب قرآن سے آپ اسپرچولی کنیکٹ ہوں گی تو قرآن آپ کو بتائے گا یو مسٹ چینج فرام ود ان. اور یہ جب ود ان تبدیلی آتی ہے یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہوتی ہے. دس ول میک یو ویلدی. یور اسپرچل کنیکشن ود قرآن ول میک یو ایکچولی ویلدی. اور اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے دنیا میں تو ہم سب کو سپر ویلدی ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے then you have to come on the philosophy of a candle. Give light to others before it melts. اوروں تک اس میسج کو آگے لے کر جائیے. اور میں اپنی فائنل بات اس بات کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے فزیکل ویسلز کو، اپنے باڈی ویسلز کو صرف مت بہت زیادہ لائم لائٹ میں رکھیں. مینٹین اے بیلنس. اللہ نے آپ کو فزیکل بینگ بنایا ہے ایز ویل ایز اسپرچل بینگ بنایا ہے. آپ کی روح بھی گرومنگ مانگتی ہے، آپ کی روح بھی غذا مانگتی ہے، فوڈ مانگتی ہے. آپ کی روح کو بھی آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے. ویسل جو آپ کا جسم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو رکھا ہے، اٹ جسٹ اے ویسل. آپ کی اور میری زندگی میں کپ کس کلر کا ہے؟ کیا کافی کے فلیور پر کوئی فرق آتا ہے اس سے؟ آپ بلو کپ میں کافی پئیں یا ریڈ میں پئیں یا وائٹ میں پئیں، کافی کا فلیور بدلتا جاتا ہے. آپ کاپر کپ میں اورنج جوس ڈال دیں، آپ پلاسٹک کپ میں ڈال دیں، آپ اسٹیل کپ میں ڈال دیں، کیا اورنج جوس کا فلیور بدل جاتا ہے؟ کوالٹی آف لائف ویسل بدلنے سے نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں بڑا سا گھر ہوگا، بڑی سی گاڑی ہوگی، بڑا سا بینک بیلنس ہوگا، then I will be happy, then I will maintain the quality of life. کوالٹی آف لائف مٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں ہے. اگر مٹیریلسٹک چیزوں میں کوالٹی آف لائف ہوتی and going back on my first component تو پھر آج دنیا کے پاس بہت کچھ ہے مٹیریلسٹکلی، بٹ ہیومینٹی از بے چین، کمپلیٹلی بے چین. آن دا میکسیمم پرسنٹیج ہیومینٹی ڈسٹربڈ ہے. کچھ خوش ہوتی ہے پھر بے چین ہو جاتی ہے. آپ ایک انسان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پوری ہیومینٹی کی تصویر چاہیے. تو کوالٹی آف لائف ان ویسلز کے ذریعے نہیں ہے. کوالٹی آف لائف اس سے نہیں ہوگی کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، آپ کہاں رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بینک بیلنس دیا ہے. کوالٹی آف لائف از کنیکٹڈ ود یور اسپرچل کنٹینٹمنٹ. اور آپ کو اپنا زندگی کا مقصد اسپرچل کنٹینٹمنٹ سے ملے گا. جہاں بھی آپ لوگ جائیں پڑھنے کے لیے یا جہاں بھی آپ لوگ ہیں جس انسٹیٹیوشن میں بھی، اپنا قرآن سے ایک کنیکشن مینٹین کریں. پلیز ڈو ٹرائی یور بیسٹ. پاسبلٹی ہے اگر فزیکل کلاس جوائن کرنے کی، یو مسٹ جوائن اے فزیکل کلاس. ہفتے میں ایک مرتبہ جائیے، نہیں جا سکتے تو 15 دن میں ایک مرتبہ جائیے. اگر 15 دن میں بھی نہیں جا سکتی تو ونس اے منتھ جائیے. اور آج کل کسی بھی اسپیکر کو سننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیر از اے لائن آف اسپیکرس جو الحمدللہ ہر بریکٹ میں، ہر لیول پر، ہر طریقے سے، ہر ڈائمینشن سے اس وقت مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کو یوٹیوب پر سنیں، آپ ان کو واٹس ایپ پر سنیں، آپ کو ان کو جیسے بھی پڑھنا ہے آپ ان کو پڑھیں. بٹ یو نیڈ ٹو مینٹین اے اسپرچل کنیکشن وتھ قرآن ناؤ. اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. اس سے پہلے کوئی پتھر آ کر ہمیں لگے. اگر آپ کو بینٹلی کی ایگزامپل یاد رہے گی تو یاد رکھیے گا زندگی میں پتھر آئیں گے. اگر کشمیر کے بچوں پر وہ پتھر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ کوئی پتھر ہمیں آ کر لگے اور پھر ہمیں اپنی زندگی کے میننگز نظر آنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی ٹھوکر کے صحیح ڈائریکشن میں لے کر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی جسمانی حفاظت بھی کرے اور ان کی اسپرچل حفاظت بھی کرے، ان کی آئیڈیولوجیکل حفاظت بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس فتنوں کے دور میں، ان ٹرائلز کے دور میں، ان ٹیمپٹیشنز کے دور میں دین پر قائم رہنا آسان بنا دے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آج کل کے دور میں دین پر آ جانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اٹس ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ امپاسبل. اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ آئس کریم نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کینڈل بنیں گے. خود مضبوط بنیں گے تو اوروں کو انشاءاللہ اس راستے پر لے کر آئیں گے. جہاں جائیں
اپنی پرسنالٹی سے اسلام کا فلیگ بیرر بن جائیں، اسلام کا بینر اٹھائیں، اسلام کی ریپرزنٹیشن کریں. آپ کا 5 فٹ کا جسم اسلام کی ریپرزنٹیشن کرنے والا ہو. جس یونیورسٹی اسکول کا حصہ بنے، آپ کو دیکھ کر آپ کی جیسی بچیاں چاہیں کہ وہ بھی اسلام کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اور فائزہ کا اس پوری گیدرنگ کو ارینج کرنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ فائزہ کی بیٹی کے لیے آگے آسانی کریں، اس کو اور سب بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے جن کا انتقال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.